وابڈا کے عظیم میرے کے ساتھیوں، آج کا یہ احتجاج بنیادی طور پر نجکاری کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو ہر حکومت یہ رکھتی ہے کہ ملک پہ بیرونی قرضہ ہے، ملک کے بہت سارے مسائل ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ ادارے بیچنے پڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک مختلف وقتوں میں کم و بیش 1000 سے لے کے 1500 ادارے نجکاری کا جو یار ہے، نجکاری کا جو حامی ہے، نجکاری کا جو حامی ہے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو دوستوں میں یہ بات کر رہا تھا کہ 1000 سے لے کے 1500 ادارے مختلف ادوار کے اندر بیچ دیے گئے، تو کیا ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ کیا یہاں لوگوں کو روٹی ملنی شروع ہو گئی؟ کیا بجلی کے نرخ کم ہو گئے؟ کیا ہمارا جو لینڈ مین ہے اس کو جو آلات ملتے ہیں وہ ٹھیک ملنے شروع ہو گئے؟ کیا ملک کا بیرونی قرضہ ختم ہو گیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ چند سرمایہ داروں، چند جاگیرداروں کے پیٹ ضرور بھرے ہیں، ان کی تجوریوں میں ضرور اضافہ ہوا ہے۔ نجکاری سے کبھی مسائل حل نہیں ہوئے اور نہ حل ہوں گے۔ منافع بخش یا خسارے میں جائے ہوئے اداروں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام اور ان سے منسلک کہ جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، کہ اس ملک کے اداروں کو جس طرح ریاضی صاحب نے مجھ سے پہلے بات کی کہ جس طرح ایک نشائی اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اداروں کو بیچتا ہے، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ادارے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے اداروں کی طرف دیکھے گا تو پھر ہم یکجان ہو کر، اور آج وابڈا ہائیڈرو یونین کے محنت کشوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان ٹریڈ یونین ڈیفنس کیمپین کی جانب سے، آل پاکستان امپلائیز پینشن لیبر تحریک کی جانب سے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی ہر تحریک میں ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کی تحریک کو انٹرنیشنلی چلانا پڑا تو انٹرنیشنل لیگ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے اس مقدمے کو انٹرنیشنلی بھی محنت کشوں کے پاس، مزدوروں کے پاس لے کر جائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، صرف اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، اور ہائیڈرو یونین بنیادی طور پر محنت کشوں کی وہ ماں کا کردار ادا کر سکتی ہے کہ دیگر اداروں کے مزدوروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے، ایک بڑی لڑائی لڑے۔ ان حکمرانوں کے خلاف وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہمیں ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ آج کشمیر کے لوگ ایک جدوجہد کے اندر ہیں، ایک لڑائی کے اندر ہیں، اور وہ اپنے حکمرانوں کو للکار رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی اکٹھا ہونا پڑے گا ایک پلیٹ فارم پر، ایک جان ہو کر۔ اور آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ قارون کے بیٹوں میری للکار کو سن لو، قارون کے بیٹوں میری للکار کو سن لو۔ ترویج مساوات اب ہو کے رہے گی، یا میرے بھی بچوں کو یہاں رزق ملے گا، یا تیری بھی اولاد فاقہ ہوئی مرے گی۔ دوستوں اور ساتھیوں، آئی پی پیس کی ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سرکولر ڈیٹ کی بات ہوتی ہے، گزشتہ 10 سالوں میں 10,000 ارب روپیہ پاکستان کے محنت کشوں کے، پاکستان کے غریب لوگوں کی جیب سے اس پیسے کا گیا، اس بجلی کا گیا،
एक तो जिन जिन दोस्तों ने कतबे उठाए हुए हैं वो कतबे जरा बुलंद कर दे, कतबे बुलंद कर दे, आगे आ जाए, गप्पे भी न लगाएं। आप एक एहतजाज के लिए आए हैं तो सुने। 10,000 अरब रुपया जावेद बलौच साहब हमसे उस बिजली के ले लिए गए जो से पैदा ही नहीं हुई। 10,000 अरब रुपया जिससे कई नए ग्रिड स्टेशन बन सकते थे, कई नए स्कूल बन सकते थे, कई नई फैक्ट्रियां लग सकती थी। तो आज के इस एहतजाज की विसाखत से हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम तर IPPs को नेशनलाइज किया जाए और ये जो गुंडागर्दी के तमाम तर तरीकाकार हैं इनको खत्म करते हुए IPPs को नेशनलाइज करके बॉर्डर के मजदूरों के जमहूरी कंट्रोल में दिया जाए। मजदूर इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गुजारिश करूंगा भाई नईम साहब से, चेयरमैन अटल सर्कल निचकारी के हवाले से अपने ख्यालात कर दूँ। ये जो दोस्त भाई इस